اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا، اور مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف ہم آپ کی نہ کریں تو کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف ہم آپ کی نہ کریں تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ اسٹیج پر تشریف فرما استاد محترم آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت و جناب باقر علی صدیقی صاحب و جلسے عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب صدر استقبالیہ جناب محمد مجیب الدین صاحب، تمام اہل سنت جماعت کے عہدیداران و ارکان و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام ہر سال 4 ربیع المنور کو اس مقام پر عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جلسہ منعقد کرتی ہے۔ ہر سال ربیع المنور کا مہینہ آتا ہے، ہم ہر سال نبی کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ ہم ہر سال نبی کی ولادت کا مہینہ آتا ہے اور ہم نبی کی ولادت کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم سرکار سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے ہم نبی کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ اور صرف محبت والے ہی نبی کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، اور ایمان والے ہی نبی کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ اور ہم یہاں پر حاضر ہو کر یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور نبی سے محبت رکھنے والے ہیں، اسی لیے ہم نبی کا جشن ولادت سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی پیدائش کے دن کو کہتے ہیں۔ جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی نے جنم لیا، اور اس کے جنم جس دن ہوتا ہے اسے ہندی میں کہیں جنم دن، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ برتھ ڈے، عربی میں کہتے ہیں کہ میلاد، یوم میلاد، اور فارسی اور اردو میں کہتے ہیں کہ پیدائش۔ تو جب کسی کی ولادت ہوتی ہے، کوئی دنیا میں آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوا ہے اور اس کی آج پیدائش کا دن ہے، اور عربی میں کہتے ہیں کہ اس کی میلاد کا دن ہے۔ یہ مخالفین گھر میں میلاد ہونے دیتے ہیں، گھر میں پیدا ہونے دیتے ہیں، لیکن میلاد کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں؟ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مناتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا، سرکار کی اہل بیت اطہار نے میلاد منایا، صحابہ کرام نے میلاد منایا، ہمارے اللہ کے ولیوں نے میلاد منایا، اس لیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ حضرات، ہم
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم ہر سال جشن مناتے ہیں۔ اب میں ایک چھوٹا سا السٹریشن یہاں پہ دیتا ہوں، چھوٹا سا ایک ایگزامپل دے کے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہم ہر سال سرکار کی میلاد کا جشن کیوں مناتے ہیں۔ دیکھیے آپ، ہمارا وطن عزیز، ہمارا انڈیا، ہمارا بھارت دیش آزاد کب ہوا؟ ہمارا انڈیا، ہمارا وطن عزیز 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ آزاد ہوا نا؟ بھارت دیش، ہمارا وطن عزیز 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، لیکن ہم ہر سال جشن آزادی مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ ہمیں ہمارے وطن عزیز سے محبت ہے، اس لیے ہم جشن آزادی مناتے ہیں۔ گزشتہ مہینے 15 اگست کو آپ نے دیکھا کہ ہم 75واں آزادی کا امرت اتسو منائے، اور کس طرح منائے کہ ہر گھر میں ہم نے ترنگا لہرایا، ہر دکان میں ہم نے ترنگا لہرایا، ہر گاڑی پہ ہم نے ترنگا لہرایا۔ کیوں لہرایا؟ ہمیں اپنے وطن عزیز سے محبت ہے، اس لیے ہم ہر سال، دیش تو آزاد ایک بار ہوا لیکن ہم ہر سال جشن آزادی منا رہے ہیں۔ کیوں منا رہے ہیں؟ ہمیں یہ وطن سے محبت ہے، ہمیں یہ دیش سے محبت ہے، اور ہم جشن آزادی منا کر اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1440 پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے آقا ایک بار تشریف لائے، لیکن ہم ایمان والے ہر سال نبی کی جشن کا ولادت منا کر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں سرکار سے محبت ہے، اور ہم اس لیے سرکار کی ولادت مناتے ہیں۔ ہم جھنڈے لگا کر میلاد مناتے ہیں، ہم روشنی کر کر میلاد مناتے ہیں، ہم جلسہ کر کر میلاد مناتے ہیں، ہم سرکار کی نعت کی محفل سجا کر میلاد مناتے ہیں، ہم درود کی محفل منعقد کر کے میلاد مناتے ہیں، ہم کھانے کھا کر میلاد مناتے ہیں۔ کیونکہ دیش تو ایک آزاد ہوا، لیکن ہمارے نبی جس دن آئے اس دن سارا جہاں آزاد ہوا، اسی لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ حضرات، میلاد منائیے۔ میلاد منانے سے ہمارے زندگیوں میں برکتیں آتے ہیں، ہمارے گھروں میں برکتیں آتے ہیں۔ سرکار کے چاروں خلفاء کا متفقہ قول ہے میلاد منانے کے اوپر۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 1 درہم خرچہ کیا، 1 درہم سرکار کی میلاد پہ خرچہ کیا، وہ کل جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ سرکار خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد منایا، میلاد کے لیے اپنے کوششیں کیا، میلاد میں شریک ہوا، اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خرچہ کیا، جو میلاد النبی میں شریک ہوا، گویا اس نے جنگ بدر و حنین میں شریک کی ہو۔ اور چوتھے خلیفہ میرے مولا حضور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد منایا، میلاد میں جس نے خرچہ کیا، وہ ایمان کی حالت میں مرے گا، اور کل صبح قیامت ایمان کی حالت میں اٹھے گا، اور بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دیکھیے کیا سرٹیفائیڈ مصدق لوگ، تصدیق شدہ لوگ، شخصیتیں سرکار میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کے اوپر ہمیں راستہ بتا رہے ہیں۔ یہ چاروں خلیفہ جنتی ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں خلیفہ حق پر ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کتنا اہم ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے اس اسٹیج سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی اپنے اپنے محلوں میں میلاد منائیے، اپنے گھروں میں میلاد منائیے، جھنڈے لگائیے، روشنی کریے، اور ایمان والا ہونے کا ثبوت دیجیے۔ میں آپ تمام حضرات کو بحیثیت صدر استقبالیہ ایک بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر سال
ہمارا مرکزی جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال خلوت گراؤنڈ پر ہوتا ہے، لیکن اس سال وہاں کچھ تعمیراتی کام ہو رہے ہیں۔ اسی ضمن میں ہمیں جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جماعت خزانہ عامرہ جو پرانا پینشن آفس ہے، متصل اردو مسکن ہے، وہ توڑ کر اوپن گراؤنڈ کر چکے ہیں۔ اس میں ہمیں پرمیشن ملا ہے جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا۔ تو 12 ربیع المنور 9 اکتوبر بروز اتوار انشاءاللہ تعالی ہمارا مرکزی جلسہ وہیں پر منعقد ہوگا۔ میں ایک مرتبہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آواز کو لبیک کیا، لبیک کہا، اور یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کے موقع پر، میلاد کے موقع پر یہاں جمع ہو کر اپنے عقیدت و احترام کا ثبوت دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔